ایک یمنی شخص، یمن کا رہنے والا، وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے نکلا، تو اسے ایک شخص نے کہا جب در حبیب پر پہنچ جاؤ میرا سلام بھی عرض کر دینا، میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ جیسا کہ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں حجاج کو، وہ کہتے ہیں میں عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ شاہ کہتے ہیں میرا بھی سلام عرض کر، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو یمنی شخص کو جو ہے اس عاشق نے یہ سلام کا کہا کہ میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ روض الریاضین امام عبداللہ یافی نے اس اپنی کتاب میں 322 صفحے پر اس بات کو نقل کیا۔ یمنی جب پہنچا روضہ رسول پر سلام اپنا عرض کیا، لیکن اس شخص کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ 2 4 دن 10 دن جتنا بھی عرصہ وہاں مقیم رہا اس کو یاد نہ رہا، لیکن جب مدینہ سے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، مقام ذو حلیفہ پر جب لشکر پہنچا، پیادل لوگ اس وقت جایا کرتے تھے، اس مقام ذو حلیفہ پر پہنچ کر جب حرم کے لیے احرام باندھنا چاہا تو پھر یاد آیا اس ایک عاشق کا سلام عرض کرنا بھول گیا ہوں، تو یہ تو امانت میں خیانت ہو گئی ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا یقیناً یہی کرتا، یہاں سے ہی کہہ دیتا اور کبھی نہ سفر سے واپس لوٹتا، لیکن اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا امانت میں خیانت ہے۔ اپنے قافلے والوں کو کہا، کہنے لگا کہ یہ میرا اونٹ بھی لے جاؤ اور تم چلو، میں ایک چیز بھول آیا ہوں اور میں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم چلے جائیں گے اور تم کبھی بھی مکہ تک ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہم تک نہیں پہنچ سکو گے، سفر طویل ہے اور پرکٹن ہے، تم اکیلے سفر کرو گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جو مرضی ہو جائے، میرا اونٹ بھی لے جاؤ، میں مکے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہاں ڈھونڈ لو گے، کیونکہ تم تو واپس جا رہے ہو اور ہم مکے میں پہنچ جائیں گے، کہاں تلاش کرو گے؟ اس نے کہا میں واپس آنا چاہتا ہوں، میرا اونٹ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ یمنی واپس ہوا، قافلہ مقام ذو حلیفہ سے مکہ کی طرف چل پڑا، وہ مدینے کی طرف چل پڑا اور مدینے میں جا کر حضور کے روضے پر جا کر اس نے سلام عرض کیا، آقا آپ کا ایک امتی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا تھا، اس کو پہچانے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں جب اس نے سلام عرض کر دیا، اب جب باہر نکلا تو شام کا وقت تھا، ایک دل میں خیال آیا پیچھے چلا جاؤں، پھر دل میں خیال آیا سفر بڑا طویل ہے، 300-350 میل کا فاصلہ ہے، اکیلا کہاں اور جنگل بیابان ہے اور پرخار وادیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، کیسے سفر کو عبور کروں گا؟ چلو کوئی بات نہیں، مدینے میں رہ جاتا ہوں اور صبح جاؤں گا۔ رات مدینے میں سو گیا، پچھلی رات ہوئی میرے آقا اس کی خواب میں آئے اور فرمایا تم ابو الوفا ہو، تم ابو الوفا ہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو الوفا نہیں، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا آج کے بعد تم ابو الوفا ہو، وفادار ہو۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا یہی ہے وہ شخص جو آیا تھا اس شخص کا سلام دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پچھلی رات تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیدار بھی کروایا۔ امام عبداللہ یافی فرماتے اپنی کتاب میں 322 صفحے پر فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ہاتھ میرے آقا نے پکڑا اور جٹ اٹھایا اور بیت اللہ میں چھوڑ دیا۔ جب سویا تھا مدینہ کی دھرتی تھی، جب اٹھا ہے تو سامنے کعبہ شریف ہے، جب اٹھا ہے تو سامنے کعبہ ہے۔ 8 دن تک مکہ میں رہا، 8 دن کے بعد وہ قافلہ پہنچا جس کو وہ ودا کر کے گیا تھا، 8 دن کے بعد وہ پہنچا اور جب قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی وہ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، ہم تو تجھے وہ چھوڑ گئے تھے اور ہم تو پہلے چل آئے اور تو ہمارے پیچھے اور پہلے پہنچ گیا۔ اس نے کہا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے مکہ میں پہنچا دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں ہے معاشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے، میں بندہ تمہارا، سمائے نظر میں کھنچے میرے دل میں یہ صورت تمہاری، یہ نقشہ تمہارا۔ قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر جس نے خریدا، یہ سودا تمہارا، خبر تم نہ لوگے تو آقا کون لے گا کہ آخر تو ہوں نام لیوا تمہارا، اور
تم سے جو نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے، سخاوت کا بیتا ہے دریا تمہارا، مکان کو ہے زینت مکی کے قدم سے، ہے مکہ سے افضل مدینہ تمہارا۔ میرے آقا کا وسیلہ، میرے آقا کے دامن کے ساتھ لگ جاؤ۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، قبر میں عزت چاہتے ہو، معاشر کے میدان میں عزت چاہتے ہو، میرے آقا کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، قلب کے ساتھ، جسم کے لوں لوں کے ساتھ، عشق مصطفیٰ سے جسم کا لوں لوں تمہارا سرشار ہونا چاہیے۔ پھر دنیا میں بھی عزت ہوگی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔